پاکستان تحریک انصاف کے والے سے بہت ساری باتیں سیکرٹری تلا جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے وقت نکالا ہے. وقاص صاحب سر پہلے تو اگر اجازت دیں آج کی ڈیولپمنٹ ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں پلیز کہ مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سے کچھ گھنٹوں پہلے, اور خبریں یہی کہ چونکہ آپ لوگ اچھا صاحب کو لا رہے ہیں, ظاہر عمر ایوب صاحب اب نہیں رہے اپوزیشن لیڈر تو آپ ان کو لا رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کی ایک کوشش یا خواہش ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئے, کیا کہیے گا؟ نہیں معذرت وسیم بھائی, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, کیونکہ ویسے تو ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اگر فارم 47 والی واردات نہ پڑتی تو بہرحال اینی وے ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ بنتا ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ والے, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں, خصوصاً پیپلز پارٹی ہمیشہ چیمپئن بنتی ہے ان چیزوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی موو ہے یہ کوئی جمہوری رویوں کے یا جمہوری اقدار کے شایان شان نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اس قسم کا شبہون مارنا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھے بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں, اینڈ آپ جو ہے وہ ایک اور الائنس کریٹ کر کے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ جو ہے ہائی مورل گراؤنڈ بھی اچیو کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ہی بڑی بددیانتی ہے جتنی فارم 47 کی حکومت کا ساتھ دے کے ان کو سپورٹ کر کے کرسی پہ بٹھانا جتنی بڑی بددیانتی ہے. کامیاب ہو پائیں گے اس میں آپ کے خیال میں یا نہیں؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اگر آپ کو بھی یاد ہو جب چودھری پرویز الہی صاحب تھے اپوزیشن لیڈر بنے تھے تو اس کے اوپر بہت سی خاموشی ہے. وہ جو رولز ہیں جو قومی اسمبلی کے ہیں اور جو جہاں جہاں یہ پالیسی آتی ہے تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویسے تو میجورٹی جہاں ہو اسی کا اپوزیشن لیڈر ہونا ہوتا ہے, مگر بہت سی جگہوں پہ یہ ان رولز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں اسپیکر کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کلیے کے تحت پہلے انہوں نے ہمارا اپوزیشن لیڈر نامنیٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے. اوکے, اب یہ تاثر یہی کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے 2-3 ہفتوں میں یا کبھی بھی ایک اور بڑے مظاہرے کا اعلان کرے گی, اسلام آباد کی طرف ہی آنے کا اعلان کرے گی, تو اس پہ کیا ہوگا؟ اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی آئے گی تو پھر وہی ہوگا جو ان کے ساتھ پہلے ہوا تھا. 26 نومبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں رانا صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے. رانا صاحب نے اس میں ایک اور بات کا بھی ذکر کیا کہ آپ اپلیکیشن دیں, آپ انتظامیہ سے بات کریں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دی تھی اپلیکیشن, ہم نے انتظامیہ سے بات بھی کی تھی, مگر انتظامیہ ہے کہ وہ کسی طرف بیٹھتی نہیں ہے. کوئی ایسا مناسب جگہ یا کا مناسب پروٹیسٹ جو ہے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ کہہ دیتے ہیں, مگر جو ہماری اپلیکیشن ہمارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اس وقت وہ اٹھا کے روات سے بھی آگے کوئی ایک جگہ دے دی, اور کوئی کسی جگہ پہ جیسے لاہور میں آپ کو یاد ہے وہ کہیں بکرا منڈی سے وہ شہر سے باہر اٹھا کے دی. اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر مجبوراً جو ہے وہ اپنا پرامن آئینی احتجاج کا حق تو ہے, مگر وہ پھر ہمیں اس کے لیے پش کرنا پڑتا ہے پارٹی کو اور جو آدمی اس وقت لیڈ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ پروٹیسٹ کی ہے آپ نے اپنا پوائنٹ رجسٹر کروانا ہے, اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رجسٹر بھی نہ کرا سکیں جہاں سے وہ دنیا دیکھ سکے کہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں اتنی بڑی موبلائزیشن کا یا کسی جلسے کا یا کسی ریلی کا. اتنا تو یہ خود سیاسی قوتیں ہیں, یہ خود بھی سمجھتے ہیں, بے شک 47 والے سے اتنی بات تو یہ خود سمجھتے ہیں. اگر ڈی چوک پہ بھی کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے, عمران خان صاحب پہلے بھی تو آئے تھے, بیٹھے رہے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے, ابھی بھی ہمارے لوگ نہتے تھے, ان آرمڈ تھے, کوئی مشتعل نہیں تھے. جس وقت آئے ڈی چوک پہ پہنچے لڑ پڑ کے, کیونکہ ان کو آگے سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا, تو ایک دفعہ تو سکون سے تمام تو سکون لائٹیں بند کر اس کے تحت گولیاں چلوائی گئی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو سیکرٹری جنرل صاحب کو لائمر دیتے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب کا فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد جانے کا, تو وفاقی گورنمنٹ کے لیے یہی مناسب ہوگا کہ وہ پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے جس جگہ پہ ہم جانا چاہتے ہیں وہاں بند سے ہمارا آئینی حق ایکسرسائز کریں, اور اس میں کسی قسم کا نہ کوئی امکان ایسی بات کیا کہ پی ٹی آئی آنا چاہے گی تو ڈی چوک ہی آنا چاہے گی یا اسلام آباد کا کوئی اور مقام بھی ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں سر, ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم بھی جب ڈی چوک پہنچے تھے اس میں بہت سی
متفرق رائے تھی, اندر سے کوئی میسج آئے, باہر سے کوئی چیز گئے, لوگ ڈی چوک پہنچ گئے اور انہوں نے قتال کروایا اور ہمارے بچوں کا, ہمارے ورکرز کا نقصان ہوا, شہادتیں ہوئی, تو بڑا دل جو ہے نا وہ تکلیف میں رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی اس کو لیڈ کرے گا, سہیل آفریدی اگر اس کو لیڈ کرے گا, کیونکہ خان صاحب وہ لیڈ دیں گے, یا جنید اکبر اس کو لیڈ کرے گا, جو بھی اس کو لیڈ کرے گا وہ تب اناؤنس کر دے گا کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کب جانا چاہتے ہیں. ابھی تک تو اس قسم کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے, نہ کوئی موبلائزیشن کی کال سہیل نے دی ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں, وہ ایک مومنٹم تو ضرور بلڈ ہو رہا ہے. وہ جو جلسے ہو رہے ہیں چارسدہ کا, کرک کا, اور آگے بھی انہوں نے سیریز آف جو ہے وہ جلسے پروسیشن جو ہے پبلک ریلیز وہ اناؤنس کی ہے, تو obviously لوگوں کو چارج تو کرنا پڑتا ہے. then you never know when he will announce. You are as a party always in a state of protest anyway. صحیح. سر یہ آزاد کشمیر والی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو بالکل غیر متعلق ہی کہیں گے کہ بھائی آپ خود ہی, یعنی آپ کے حوالے سے کرو کہ جی ہمارا بندہ توڑ کے وزیر اعظم بنا دیا تھا, اب خود ہی جو ہے وہ سے تنگ آ گئے ہیں, تو کریں جو کریں, ہمارا تو ویسے ہی لینے دینا نہیں ہے, یا آپ کا کوئی اور کامنٹ ہے اس پہ آزاد کشمیر والی ڈیولپمنٹ؟ نہیں سر, ہمارا بڑا کنسرن ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پچھلے 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی وہاں کام کرنے کے لیے این او سی نہیں دیا گیا. وہاں پاکستانی قانون نہیں چلتا, وہاں ان کا اپنا قانون ہے جس کے تحت ہر پارٹی کو این او سی دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, جو کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. نون لیگ کو بھی دے دیا گیا, پیپلز پارٹی کو بھی دے دیا گیا. اپوزیشن لیڈر نے جب کو لکھا, وزیر اعظم کو لکھا, گورنمنٹ کو لکھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ہمیں وہ این او سی کیوں نہیں دیا جا رہا, تو آگے سے جواب آتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. اب انہوں نے صرف اسی لیے اتنا عرصہ چیف الیکشن کمشنر کشمیر میں تعینات ہی نہیں کیا ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہمارا تھا. اب ان کی آپس کی ملی بھگت ہے, یہ بندر بانٹ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپنا لے آؤ, ٹھیک ہے جی, وزیر اعظم بھی اپنا لے آؤ, دونوں ہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں نا, پی ٹی ایم کی پارٹی ہیں دونوں. اس کے بعد دیکھیں نا, چند مہینے بعد الیکشن ہے, جب وزیر اعظم بھی اپنا ہوگا اور اپوزیشن لیڈر بھی اپنا ہوگا, تو پھر چیف الیکشن کمشنر بھی اپنا ہوگا. سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا. تو جب یہ اپنا الیکشن کمشنر لے آئیں گے, پھر ایسے ہی انجینئرڈ الیکشن کرانے کی کوشش کریں گے فارم 47 ٹائپ کا, جیسا انہوں نے 8 فروری کو. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کوئی والی صورتحال ہے جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحاد میں تھے, پھر الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے لڑائی کر کے اپوزیشن میں چلی گئی, تو قائد ایوان پیپلز پارٹی کا ہو گیا, قائد اختلاف اپوزیشن کا ہو گیا, اور دونوں نے مل کر الیکشن کے حوالے سے نامزدگیاں کر دی. یہ والا فارمولا آپ کے خیال میں؟ یہ سر یہ وہی کام چل رہا ہے. اور بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہمارے وہاں پہ گئے ہیں, سلطان صاحب کا گروپ, اور وہ جو ایک صاحب ہیں جو اسلام آباد والی سیٹ پہ الیکٹ ہو کے گئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا نمبر 19 سے 27 پہ پہنچ گیا ہے, انہوں نے تو اپنی سیاستیں تباہ کر لی. دے آر آلریڈی ڈیفیکٹڈ. ٹھیک ہے جی, تو آئی ڈونٹ نو اس کو پہلے اس کی ڈیفیکشن نوٹسز تو آ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے, گلگت بلتستان کے بھی آ گئے تے. تو یہ باقاعدہ پلان کیا گیا ہے. چند مہینے بعد الیکشن ہے, اوتھے مرکز نال بیٹھے نے, تے ایتھے جناب تو مطلب ہے کہ وہ ہائی گراؤنڈ آ گیا ہے, ایسے کرپشن نظر آ گئی, فکس میچ آ گیا سر, فراڈ ہے سارا. پھر کوئکلی ہم نے پھر زحمت دی ہے شیخ وقاص صاحب سے ایک آخری بات کرنے کی, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص صاحب, رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے, وہ اشاروں میں حوالہ دے رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کچھ اور ملاقاتوں میں بزی ہو گئے. وہ میرا خیال ہے کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کی خبریں زیر گردش ہیں, وہ اس کی طرف ایک تنزیہ اشارہ کر رہے تھے. آپ آفیشیل ورڈ دے دیجیے, ہوئی ہے ملاقات, گئے ہیں سی ایم صاحب ملنے, یا کیا کور کمانڈر صاحب سے ہوئی ملاقات؟ جی بالکل, کور کمانڈر صاحب سے چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود نہیں گئے کور کمانڈر صاحب کے پاس. جمعے کے روز جو ہے آئی اسپوک ٹو دی چیف منسٹر صاحب مائی سیلف. انہوں نے مجھے بتایا کہ جمعے کو جو کور کمانڈر تھے وہ ان کے آفس تشریف لائے, اور بیسیکلی تو وہ ان کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے آئے تھے آن ریزیومنگ ہز آفس. اور اس پہ پھر اوبیسلی جب چیف منسٹر کے پاس کور کمانڈر آئیں گے, کنگریچولیٹ کریں گے, تو اور بھی پلیزنٹری بھی جو ہے وہ ہوئی ہوں گی, اور اس میں گفتگو بھی ہوئی ہوگی. باقی گفتگو کا حوال تو میں نہیں لے سکا چیف منسٹر سے, بٹ یس وی کنفرم کہ وہ آئے اور ان کی چیف منسٹر صاحب سے ان کے آفس میں ملاقات ہوئی. کہتے ہیں اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. اوبیسلی کوئی مبارکباد دینے آئے گا تو اچھے ماحول میں ملاقات ہوگی. پٹھان روایات ہیں کہ آپ کے گھر کوئی چل کے آتا ہے تو آپ اس کو عزت سے احترام سے ملتے ہیں. نائب جو ہے وہ سہیل آفریدی ٹریڈیشنز والا آدمی ہے, وائی ناٹ. رائٹ, چلیں آفیشیل ورڈ آ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ ہمیں وقت نکالے.